بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 اکتوبر ہے۔ آج ہی کے دن 22 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر پر قبائلی حملہ ہوا۔ اس قبائلی حملے کے نتیجہ میں جہاں لاکھوں لوگ اپنی جان سے گئے اور ریاست جموں و کشمیر میں قتل و خون کا کھیل کھیلا گیا، وہیں پہ ریاست جموں و کشمیر تقسیم ہوئی اور مسئلہ کشمیر کا آغاز ہوا، اور آج بھی 70 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مسئلہ کشمیر ہمیں حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبائلی حملہ کیوں ہوا، وہ کس کے حکم پہ ہوا، اور اس قبائلی حملے کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر جس حال میں پہنچی اس کا کون ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے کہ 1946 میں بر صغیر میں برطانوی حکومت نے انتخابات کروائے، اور اس انتخابات میں مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، اور بھارت اور پاکستان دو مملکتیں بن رہی تھیں، جبکہ جو دیسی ریاستیں تھیں جیسے کشمیر ہے، حیدرآباد ہے، ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے، اور آپ کو علم ہے کہ ان کے الحاق یا خود مختاری کا فیصلہ وہاں کے حکمرانوں نے کرنا تھا۔ تو 1946 میں جب یہ انتخابات ہو رہے تھے اور برطانوی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بر صغیر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس موقع پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم کانفرنس کی قیادت کو بھی یہ ہدایت کی کہ وہ اس وقت ایجیٹیشن اور محاذ آرائی کی سیاست ختم کر کے آپ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کے لیے ہوش مندی سے کام لیں۔ اور اس وقت ریاست جموں و کشمیر میں اکتوبر 1946 کے اس دور میں، اس سے بلکہ پہلے، نیشنل کانفرنس کے لیڈر شیخ عبداللہ نے مہاراجہ جموں کشمیر کے خلاف کشمیر چھوڑ دو کی تحریک چلائی ہوئی تھی، اور اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں نیشنل کانفرنس کی قیادت اور شیخ عبداللہ جیلوں میں تھے، جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے رہنما چودھری غلام عباس اور دوسرے جو تھے وہ سیاسی عمل میں مصروف تھے۔ لیکن مسلم کانفرنس کی اس وقت کی قیادت نے قائد اعظم کی اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر میں محاذ آرائی کی پالیسی شروع کر دی، اور اس چیز کی گواہی میری متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ قاضی خورشید عالم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ صوبہ جموں میں مسلم کانفرنس کے صدر تھے، اور 1961 میں جناب کے ایچ خورشید صاحب کی منتخب حکومت میں وہ اسٹیٹ کونسلر تھے۔ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ قائد اعظم نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ محاذ آرائی نہ کریں، لیکن چودھری غلام عباس اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شیخ عبداللہ اس وقت جیل میں ہیں اور عوام میں ان کی بہت پذیرائی ہے، تو اگر ہم نے بھی ایجیٹیشن نہ کی تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ یہ شاید مہاراجہ کے حامی ہیں یا یہ اس طرح سے سیاستدان نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس محاذ آرائی شروع کی، اور چودھری غلام عباس کو بھی 24 اکتوبر 1946 کو ایک جارحانہ تقریر کے نتیجے میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو نتیجتاً آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی قیادت بھی جیلوں میں چلی گئی، اور اس کے بعد پھر 1947 میں جب 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا، اور جس میں ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کسی بھی مملکت کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں یا وہ آزاد اور خود مختار رہ سکتے ہیں، تو اس وقت ریاست جموں و کشمیر نے ہندوستان سے یہ اپیل کی کہ وہ اس کے ساتھ جوں کا توں جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے، جو اس کا معاہدہ برطانوی ہند کے ساتھ ہے، وہ کریں۔ لیکن بھارت نے کہا کہ وہ غیر مشروط الحاق کریں گے تو ہم یہ معاہدہ کریں گے، جس پر ریاست جموں کشمیر کی جو حکومت ہے اس نے 12 اگست 1947 کو پاکستان سے کہا کہ ہم آپ سے جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے اس تجویز کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں دفاع، امور خارجہ، مواصلات اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری قرار پائی، اور ایک لحاظ سے ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی قائم ہو گیا اور اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی ہو گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو مزید مضبوط کیا جاتا، مہاراجہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جاتے، اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ زیادہ کوشش ہوتی۔ لیکن جہاں پاکستان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، دوسری طرف جو بھارتی زعما تھے جس میں نہرو اور گاندھی، وہ پوری کوشش کر رہے تھے
کہ کشمیر کو حاصل کیا جائے. تو نتیجتاً جو حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر میں وہی ایجیٹیشن شروع کر دی جس سے قائد اعظم نے منع کیا تھا. اور اس طرح یہ 26 اگست 1947 کو نیلا بٹ میں جو ہے وہ مہاراجہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان بغاوت کیا گیا. اور اس قسم کے جو حالات پیدا ہو گئے کہ ریاست میں جو ہے وہ خانہ جنگی کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو سوال یہی ہے کہ جب مہاراجہ نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیا تھا اور وہ بھارت کے ساتھ نہیں جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس قسم کی ایجیٹیشن کی جو پالیسی اپنانے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر یہ چلتی رہی اور پھر جو ہے وہ 22 اکتوبر 1947 کو جو ہے وہ مظفر آباد پہ جو ہے وہ قبائلی حملہ جو ہے وہ کروایا گیا. جب یہ قبائلی حملہ ریاست پہ شروع ہوا تو یہ قائد اعظم کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا. اس کا اعتراف وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کیا اور قبائلیوں نے 22 اکتوبر کو مظفر آباد پہ حملہ کر کے وہاں خوب لوٹ مار کی جس کا جو ہے اعتراف خود آزاد کشمیر کے بانی صدر سردار ابراہیم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 2-3 دن تک جو قبائلی وہاں پہ جو لوٹ مار کرتے رہے ہیں اس کا کسی طرح سے بھی جواز نہیں دیا جا سکتا. اور یہ قبائلی حملہ پھر آگے بڑھتا رہا اور یہ لوگ جو ہے وہ 26 اگست کے قریب جو ہے وہ بارہمولہ کے قریب پہنچ گئے بلکہ 2 دن پہلے. اور وہاں پہ جا کے بجائے یہ کہ وہ سری نگر پہ قبضہ کرتے انہوں نے وہاں پہ لوٹ مار شروع کی, وہاں پہ قتل و غارت کی, مال غنیمت حاصل کرتے رہے. اور اس چیز کا گواہ چودھری محمد علی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا اعتراف کیا ہے. جناب زاہد چودھری جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی ہے انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے. اور بہت سے دوسرے جو پاکستان کے اور بھارتی ہسٹورین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے. اور بھارتی ہسٹورین وی پی مینن بھی لکھتا ہے کہ اگر کشمیر پہ قبائلی حملہ نہ ہوتا تو بھارت جو ہے وہ اتنی جلدی کشمیر کے ساتھ الحاق نہ کرتا. اور نتیجتاً 27 اکتوبر کو وہاں پہ بھارتی افواج جو ہیں وہ سری نگر میں اتر گئیں اور ان افواج نے اس غیر منظم قبائلی حملے کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا شروع کیا اور نتیجتاً ان قبائلیوں کو پیچھے دھکیل دیا. تو سوال یہی ہے کہ یہ حملہ کس کے حکم پہ ہوا. یہ چودھری غلام عباس جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے رہنما تھے, صدر تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس یہاں پہ آئے وہ لیاقت علی خان سے ملے, قائد اعظم سے ملے تو انہوں نے بھی ان سے پوچھا اور قائد اعظم نے یہ اعتراف کیا کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں جو ہے وہ غلط بس پہ بٹھا دیا گیا تھا. اور یہ قائد اعظم کے کھوٹے سکے تھے کہ جنہوں نے یہ غیر منظم نیم دلانہ بلکہ ایک طرح سے بزدلانہ قسم کی جو ہے وہ یہ موو کی. اور خود آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں جناب کے ایچ خورشید جو قائد اعظم کے سیکریٹری رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آئے سری نگر سے اور وہ لیاقت علی خان سے ملے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ قبائلی حملہ کس کے حکم پہ ہوا تھا تو لیاقت علی خان خاموش رہے. تو اس قبائلی حملے نے کشمیر کو نہ صرف تقسیم کیا بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. اور اگر یہ کرنا ضروری بھی تھا تو بجائے اس کو یہ مظفر آباد کی طرف سے کرتے, اگر یہ سیالکوٹ شکرگڑھ کی طرف سے کٹھوعہ اور پٹھان کوٹ جو ہے وہ صرف ایک شاہراہ جو ہے وہ بھارت کو کشمیر سے ملاتی تھی, اگر یہ اس طرف سے کرتے وہ شاہراہ بند کر دیتے اور اس کے نتیجے میں جو جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا 6 نومبر کو اس قتل عام سے بچا جا سکتا تھا. لیکن یہ قبائلی حملہ ایک تو بالکل ہی غیر منظم ہوا, ایک یہ بالکل ہی ان کے نظر میں ریاست جموں کشمیر کی آزادی سے زیادہ مالی غنیمت بٹورنا تھا. اور حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ پھر بعد میں جب بھارت سیکیورٹی کونسل میں اس مسئلے کو لے کے گیا تو وہاں پہ پاکستان کو جارح قرار دیا گیا اور پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ ہم قبائلیوں کو جو ہے وہ اس جگہ سے واپس ملائیں گے. یہ قائد اعظم نے بھی جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن سے جو خط و خطابت کی اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایک لمحوں میں جو ہم خطا کرتے ہیں وہ صدیاں اس کی سزا پاتی ہیں. اور یہی ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ہوا کہ اس قبائلی حملے نے, اس 22 اکتوبر 1947 کے اس قدم نے ریاست کو جو ہے وہ نہ صرف تقسیم کیا بلکہ اس کے نتیجے میں جموں میں, رجوری میں اور باقی جگہوں میں بعد میں پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا. تو یہ ایک تاریخ کا, ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خونی باب ہے. اور چونکہ آج 22 اکتوبر تھی تو اس حوالے سے یہ تازہ ترین جو کچھ صورتحال تھی اور تاریخ کے جو اوراق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو
جو ہے وہ اس سے کچھ مزید آگاہی ہوگی، اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔